बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर सियासी सूरत हाल में इंतहाई शिद्दत हिद्दत आ गई है और बहुत ही आग भड़क उठी है, आग भड़की हुई है और आग भी बेशर्मी की और बेहूदगी की आग है। और हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को रुस्वा करते करते बहैसियत कौम हमने अपने आप को रुस्वा कर लिया है। बता रहे हैं कि बहैसियत नेशन, बहैसियत कंट्री हम कितने बेहुदा हैं, कितने बेशर्म हैं। और ये सब कुछ किया जा रहा है सियासी इंतकाम के बदले में किया जा रहा है और सियासी इंतकाम की आग में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि हम ये भी नहीं सोच रहे कि हम आखिर अपनी आने वाली नस्लों को क्या, मौजूदा नस्लों को हम क्या दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों बहनों बेटियों को हम क्या दर्स दे रहे हैं। और हैरानी होती है कि इतना गंद और इतनी गलाजत के अंदर रहते हुए हम अपनी फैमिली का सामना कैसे कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है और अफसोसनाक सोच है जो कि इस वक्त परवान चढ़ रही है। 80 की दिहाई 90 की दिहाई में तो ये सब कुछ गंद किया जाता रहा था और लेकिन अब ये 80 और 90 की दिहाई दोबारा से आ चुकी है 30 साल के बाद और वही किरदार और वही गलाजतें हैं और गलाजतों के ढेर में हम इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि अपने अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ये जो कल एक मुलाजिम लतीफ़ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और जिस तरीके से जारी किया गया सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, पूरी दुनिया में वो इमरान खान गंदा नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो सुपर एलीट एलीट ये सब कि ये कर क्या रहे हैं कि इस हद तक कोई गिर सकता है। तो बहरहाल सूरत हाल आगे जाके मजीद खराब होने वाली है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन पहले खबरें ले लें। खबरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये तो गंद जो उछाला जा रहा है, इस गंद का वाहिद मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे छुटकारा हासिल किया जाए और किसी भी सूरत में उसको इंतखाबी अमल से बाहर किया जाए। लेकिन ये चीज़ें अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही। खबरें जी, सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जिना हाउस समेत 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात थे और उनकी बहाली की दरखास्त 6 मुकदमात में बहाली दरखास्त पर समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने जमानत की दरखास्तों की बहाली के लिए वकील को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। इंसदाद तहकीकाती अदालत के जज अरशद जावेद ने दरखास्त पर समात की और अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज की थी क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जा नहीं सके थे। तो उन्होंने ज़मानत की बहाली की दरख्वास्त की है कि जनाब मैं तो गिरफ्तार हूँ और सरकार ने लेके जाना है और सरकार मुझे लेके जाए, मैं तो हाजिर हूँ। और जब सरकार ही मुझे नहीं लेके जाएगी अडाला जेल से बाहर निकल के, मैंने तो नहीं खुद अदालत में पहुँचना। बहरहाल उन पे जवाब तलब किया गया है और ये एक चल रहे हैं। मुख्तलिफ ज़मानतें खारिज हुई थी, इमरान खान की भी ज़मानत खारिज हो गई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खारिज हुई थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं साथ साथ। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में समात हुई और क्योंकि इमरान खान साहब अब पार्टी चेयरमैन तो नहीं रहे और लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत हो, उसमें बावजूद ये कहने के जनाब ये दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं और इन दरखास्तों को फारिग कर दिया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, लेकिन वो लेके बैठे हैं और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये काम किया है। और इमरान खान साहब चेयरमैन से हट चुके हैं, नए चेयरमैन आ चुके हैं, बैरिस्टर गौहर आ चुके हैं, लेकिन 5 रुकनी बेंच जो है वो बैठा जी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, तमाम मेंबर्स बैठे और तमाम ने वकील शुएब शहीन ने दलाइल भी दी और उन्होंने कहा भी कि जनाब हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुका है, रिकॉर्ड हम आपके पास जमा करवा चुके हैं, नई क़यादत आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लिहाजा कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। और होता भी यही है, जैसे कौमी असम्बली का कोई रुकन हो, उसके खिलाफ कोई दरखास्त चल रही हो डिस्क्वालिफिकेशन की या इस तरह की, तो जब वो कौमी असम्बली का रुकन ना रहे तो उसका मतलब होता है कि वो गैर मौसर हो गई है और लिहाजा वो गैर मौसर कर दी जाती है, तो इसलिए डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस पापर पटिशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। शुएब शहीन साहब ने कहा आप खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं तो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को किसी ने तस्लीम नहीं किया, खालिद महमूद एडवोकेट ने कहा जी। तो पीटीआई बानी मेंबर अकबर एस बाबर ने इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। तो ये सब कुछ चल रहा है और उन्होंने बजाय इसके कि जी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता, इस फैसले को महफूज कर लिया है और वो फैसला आज सुनाया जाएगा कि
عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں، وہ آج سنایا جائے گا۔ یہ ساری خبریں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی ہو رہی ہیں ایفرٹس ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے عمران خان صاحب کو، وہ تو ایک سائڈ پہ بھی ہو گئے ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھے بھی ان کو تڑپا رہے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے، خوف زدہ، خوف ان کے اعصاب پر سوار ہو چکے ہیں، تو وہ پارٹی لیڈرشپ چھوڑ چکے ہیں، سزا ہو چکی ہے، آرام سے بیٹھے ہیں جیل میں اور کچھ نہیں ہے۔ پارٹی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور نئی لیڈرشپ کے حوالے کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو کوئی پریشانی بہت ہے، اس لیے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمشنر آف پاکستان، دوسرا نیب ہے، تیسرا ایف آئی ہے اور چوتھا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہے، یہ سب یہاں سے کوئی بھی خیر کی خبر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے عمران خان کے لیے کوئی ابھی تک برآمد نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال تحریک انصاف کے سینٹرل پنجاب آفس کو انتظامیہ نے سیل کر دیا، تحریک انصاف کے سینٹرل پنجاب آفس کو انتظامیہ نے سیل کر دیا، پولیس کی بھاری نفرت کو جیل روڈ آفس کے باہر تعینات کر دیا گیا اور ایل ڈی اے کی جانب سے تحریک انصاف سینٹرل پنجاب آفس کو بند کیا گیا ہے، اور یہ بند کر کے جناب اس کے بعد کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب میں ہم پارٹی کو دوبارہ سے فعال کر رہے ہیں اور نئی لیڈرشپ آ گئی ہے، اور لیڈرشپ آ کے وہ اب کنونشن کرے گی، پنجاب بھر کے دورے کرے گی، الیکشن مہم چلائے گی، کیونکہ الیکشن مہم کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی آفس ہے لاہور سینٹرل آفس سینٹرل پنجاب کا، اس کو بند کر دیا گیا لاہور جیل روڈ میں۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور یکدم ہلا بولا گیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر صورتحال قابو سے باہر نکل گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کا انٹریکشن ہوا میڈیا کے ساتھ اور بہت ہی مختصر میڈیا تھا، اور وہ جیسے ہی باہر خبریں رپورٹ ہوئی ہیں تو جناب سب کے 14 15 20 جماعتیں اور لاڈلے اور لاڈلوں کے سہولتکار سب کے سب پریشان ہو گئے اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جی جو نیکسٹ ہے وہ فواد چودھری صاحب، ایک اور ہے جی توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، اور اس میں عمران خان صاحب تھے اور فواد چودھری صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے۔ تو اس معاملے میں بھی اسد عمر صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ جی میں تو سیاست ہی چھوڑ چکا ہوں، لہٰذا ان کا تو درمیان میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی آج سنایا جائے گا توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں 12 بجے سنایا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے بانی چیئرمین عمران خان کو الیکشن کمیشن پیش کرنے سے معذرت کر دی تھی، یعنی کہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ بھی چیف الیکشن کمشنر اور پلس 4 ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہتے ہیں کہ ہماری توہین ہو جاتی ہے، ہماری طرف اف تک بھی کوئی کرتا ہے تو ہماری توہین ہو جاتی ہے، تو اف کرنے پہ توہین، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ ان کے حکم نہیں مان رہا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ان کا حکم نہیں مان رہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ عدالت میں لے کے آئیں، ان کو پیش کریں، پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ ہوتے کون ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے والے کہ ہم آپ کو عمران خان صاحب کو لے کے آئیں، لہٰذا وہاں پہ توہین نہیں ہوتی، اور لیکن یہاں پہ توہین ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی مرکزی رہنما سمیت کوئی بھی کر دے وہ توہین ہے، تو لہٰذا وہ توہین الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ 12 بجے سنایا جائے گا، اور فیصلہ کس چیز پہ سنایا جائے گا، اس لیے نہیں کہ ان کو بری کرنا ہے یا نہیں کرنا، نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ فیصلہ یہ سنایا جائے گا کہ چیف الیکشن کمشنر پلس 4 ممبر یہ چل کر اڈیالہ جیل جائیں گے اور جا کے عمران خان صاحب کو ٹرائل کریں گے، یا پھر اسی تنخواہ پہ، یعنی کہ اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، تو اسی تنخواہ پہ زیادہ کام کریں گے، کیونکہ جیل ٹرائل فواد چودھری صاحب بھی اور عمران خان صاحب کہ وہ جیل ٹرائل، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جیل چلے جائیں اور جا کے چلے جائیں اور وہاں پہ عدالت لگائیں اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو ذبح کرنا ہے تو کر دیں، سزا دے دیں، سنا دیں۔ تو اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب ہیں، ان کو بھی نہیں لایا گیا، تو بہت ہی مزے کی صورتحال ہے، لہٰذا آج اس کا بھی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی پیمرا میں پھر ایک اور چیز آ گئی ہے، پیمرا کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے کہ آج آنن فانن پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن سبمٹ کروا دیے گئے ہیں، رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا نتائج تسلیم کرنے کے بجائے اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بجائے یکدم 9 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف آ گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں
اور چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں وہ جو ہیں ان کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے. ان بونوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے, بڑھاوا دیا جا رہا ہے. لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بجائے اور بلے کا نشان برقرار رکھنے کے بجائے اور ایشو کرنے کے بجائے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ذرا ان درخواستوں کو ہم سنیں گے, اور اب ان درخواستوں کو سنا جائے گا, ان اعتراضات کو سنا جائے گا اور انٹرا پارٹی الیکشن کو ہولڈ کیا جائے گا, اس کے نتائج کو. اور حالانکہ معروف قانون دان سب کچھ کہہ چکے ہیں کہ جناب والا انٹرا پارٹی الیکشن اسی طریقے سے ہوئے جیسے پیپلز پارٹی کے ہوئے, جیسے مولانا کے ہوئے, جیسے ایم کیو ایم کے ہوئے, جیسے مسلم لیگ نواز کے تو ابھی ہوئے ہی نہیں, ان کا تو معاملہ بیٹھا ہے, وہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. وہ کہتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے راجہ صاحب. تو وہ اس حد تک وہ تو آج کل مسلم لیگ نواز تو ویسے ہی بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ, افسروں کے ساتھ. کوئی جرت نہیں ہے کسی کو کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو گئے بات کر سکے. لہٰذا یہ ہو رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے 9 درخواستیں آ چکی ہیں اور 9 درخواستوں پہ اب سوالات اٹھنے ہیں اور پھر اس کے جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لے کے پھر آگے بات بڑھائی جائے گی. اور راجہ طاہر نواز عباسی نے ایڈوکیٹ عزیز الدین کاکا خیل کے توسط سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست کی ہے. اکبر ایس بابر صاحب بڑے متحرک ہو چکے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کیا, دوبارہ سے ان کو متحرک کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب بالکل یہ بلے کا نشان بالکل ایشو نہ کیا جائے, لہٰذا پہلے ہماری درخواستوں کو سنا جائے. تو چیزیں اور خبریں اسی طریقے سے آتی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے گرد دائرہ تنگ کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے, اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل آیا ہے انٹرا پارٹی انتخابات اور ان کو چیلنج کرنے والے سے, وہ رد عمل میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قومی ذرائع ابلاغ پہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی خبر ہی نہیں دیتا وہ اس طرح کی کہ کس طریقے سے یہ خبر دی جائے. تو لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, بحرانوں سے نجات کی راہ صاف شفاف انتخابات میں مضمر ہے, اور ملک میں ساکھ اور حیثیت کے حامل انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی عمل میں یکساں اور مساوی انداز میں شرکت ناگزیر ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی اور کروڑوں پاکستان کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے. تحریک انصاف یا اس کی قیادت کے بغیر صاف شفاف انتخابات کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے, نہ عوام اسے قبول کریں گے. تحریک انصاف کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششوں سے قوم پوری طرح واقف ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اپنی غیر جانبداریت برقرار رکھنا دستور جمہوریت کے استحکام اور انتخابات کی ساکھ و شفافیت کے لیے لازم ہے. الیکشن کمیشن فتنہ گروں کے گمراہ کن بیانیوں اور کرائے کے معلوم نامعلوم درخواست گزاروں کی جانب سے انتشار کے بیج بونے کی حوصلہ شکنی کرے. ستمبر 2011 سے پورے قانونی عمل کے ذریعے جماعت سے نکالے جانے اور جماعت کی بنیادی رکنیت سے محروم ایک کینہ پرور اور شرنگیز ٹاؤٹ کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو الجھانے کی گھناؤنی سازش ہے. سکہ بند جھوٹے اور جعل ساز کو کمیشن کے روبرو زیر التوا معاملات پر بیان بازی سے روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تحفظات کے باوجود تحریک انصاف کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں پارٹی کے آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے بعد مکمل دستاویز کمیشن کے روبرو جمع کروائی جا چکی ہے. الیکشن کمیشن ان جیسے بہروپیوں کی رشا دوانیوں کو نظر انداز کر کے بلے کے نشان کو مزید التوا میں رکھنے کی بجائے اسے تحریک انصاف کی جاری کرے اور اس چیز کو آگے بڑھائے. یہ ہے صورتحال اور یہ ہے احوال جناب. خبریں اس طرح جاری ہیں, مزاج بگڑے ہوئے ہیں, تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.